تو جناب اس وقت پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ جس طرح کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس سے پہلے بھی پاکستان میں جس طرح کا پولیٹیکل کیوس رہا ہے اور پولیٹیکل ڈس آرڈر رہا ہے، تو اس پورے سنیریو میں بہت سارے لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پر نیوٹرل ہونا چاہیے، امپارشل رول پلے کرنا چاہیے، اور آئینی طور پر جو ان کا سرٹن اے پولیٹیکل رول بنتا ہے اسی رول تک محدود ہونا چاہیے۔ تو بس بطور اصول یہ بات تو بالکل جسٹیفائڈ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور ملٹری ٹاپ بریس کو پولیٹیکل مینورنگ میں اور پولیٹیکل انجینئرنگ میں اس طرح بہت زیادہ کھل کر سامنے نہیں آنا چاہیے جس طرح سے ماضی میں ہوتا آ رہا ہے۔ ماضی میں تو ظاہری بات ہے پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپس بھی رہی ہیں، لیکن جب سے 2007 کے بعد سے اس وقت تک کا جو پاکستان کی ملٹری کا بیانیہ بنیادی طور پر یہی رہا ہے کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک سرٹن رول ہے پاکستان کی پولیٹکس میں۔ اسی وجہ سے ملٹری پولیٹیکل انجینئرنگ بھی کرتی ہے اور پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مختلف انداز میں نیگوشیٹ بھی کرتی ہے، اور ان کو مختلف حوالوں سے استعمال بھی کرتی ہے اور ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بطور اصول تو یہ بات بالکل جسٹیفائڈ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رہنا چاہیے اور نیوٹرل امپائر کا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پاکستان جیسی تیسری دنیا کی ایک ایسی ریاست جہاں پر ڈیپ اسٹیٹ کا پوری ریاست پر مکمل طور پر گرفت ہے، اور ڈیپ اسٹیٹ کا ایک اکانومک انٹرسٹ بھی کنیکٹڈ ہے اس پورے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ، چونکہ ایک بڑی انڈسٹریل امپائر کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول وابستہ ہے، اور اس انڈسٹریل امپائر کے ساتھ جو ان کے مفادات وابستہ ہیں وہ اسی صورت میں محفوظ رہ سکتے ہیں جب وہ پولیٹیکلی اپنی مرضی کی گورنمنٹس چلائیں گے، اور ادروائز بھی ظاہری بات ہے جو بھی سیاسی حکومتیں بنتی ہیں ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اور ملٹری ٹاپ بریس کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اس میں بھی ان کو پاور شیئرنگ میں زیادہ سے زیادہ حصہ ملے۔ تو ان تمام حقائق کے پیش نظر جب تک کہ پاکستان میں سویلین بالادستی کی تحریک مضبوط اور توانا نہیں ہوتی اور سیاسی قوتیں مزید مضبوط نہیں ہوتی اور پولیٹیکل بلیک میلنگ نہیں ہوتی ہے اور نادیدہ قوتیں پاکستان کی ریاست میں بہت ہی زیادہ متحرک رہتی ہیں، تو اس وقت تک تو یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن جب آہستہ آہستہ یہ پاکستان کی جو نادیدہ قوتیں ہیں، مقتدرہ ہے پاکستان کی، وہ ان کو مجبور نہیں کر دیا جاتا، یا ان کی جو پولیٹیکل سپیس میں جو ان کی مینورنگ کی جو سپیس ہے وہ اس کو شرنک کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اور حکمت کے ساتھ سیاسی قوتیں اکٹھی ہو کر آگے نہیں بڑھتی ہیں اور استعمال نہیں ہوتی ہیں نادیدہ قوتوں کے ہاتھوں، تو اس وقت تک یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونا میرا خیال ہے ناممکن نظر آتا ہے۔ تو اس وقت تک اگر کوئی بھی سیاسی جماعت یہ دعویٰ کرے کہ وہ بلند و بانگ نعروں اور انٹا اسٹیبلشمنٹ نعروں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو شکست فاش سے دوچار کریں گے اور مکمل طور پر آزاد اور خود مختار حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے اور آزاد پالیسیز بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے، تو میرا خیال ہے یہ فی الوقت تو ناممکنات میں سے ہے، جبکہ مستقبل قریب میں نہ صحیح لیکن مستقبل بعید میں یہ عین ممکن ہے کہ سیاسی جماعتوں کا اکٹھ ہو، وہ مزید بلیک میل نہ ہوں اور مزید نادیدہ قوتوں کے لیے پولیٹیکل مینورنگ کی سپیس نہ چھوڑیں، اور ان کے لیے پولیٹیکلی پلے کرنے کی جو ان کی استعداد ہے اور ان کی جو طاقت ہے وہ آہستہ آہستہ ان سے چھیننے کی کوشش نہ کریں، اور چھیننے کا طریقہ بنیادی طور پر
سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس حوالے سے ایک لانگ لاسٹنگ پالیسی اگر ہوگی سیاسی قوتوں کی اور سیاسی جماعتوں کا اور جمہوری قوتوں کا پاکستان میں، جب تک اکٹھ نہیں ہوتا اور یہ اکٹھ جب تک مضبوط نہیں ہو جاتا، توانا نہیں ہو جاتا، تو اس وقت تک کہ بھڑک بازی سے اور فوجی جرنیلوں کو گالیاں دینے سے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بار بار تنقید کا نشانہ بنانے سے اور کھل کر ان کی مخالفت مول لینے سے مسائل کا حل نظر نہیں آتا. تو یہ کافی ایک لمبا سفر ہے جو کہ ابھی سیاسی قوتوں نے اور پاکستان کی جمہوری قوتوں نے طے کرنا ہے. تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ سیاسی قوتیں حکمت کے ساتھ آگے بڑھیں. شکریہ.